حضرت مولا شاہد عمران عارفی صاحب مدرس جامعہ رشیدیہ صاحبان کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. مولانا شاہد عمران عارفی صاحب.
سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے جی رہے ہیں صرف اس امید پر جی رہے ہیں صرف اس امید پر ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے کہے ایک دن ہم بھی جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مل کے کہے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے بولے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے رحمت کا خزینہ شاہ صاحب دیکھتے ہیں رحمت کا خزینہ رحمت کا خزینہ لوکا دیا لکھ تھا سبھی تھار مدینہ لوکا دیا لکھ تھا سبھی تھار مدینہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے
دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، سب سے بڑے پر نظر جائیں گی جب اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مل کے آپ حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ یہ عقیدت کا سفر ہے، لفظ آئے گا سنیں گے، اگلے مسئلے میں ہے، وہ آپ سب نے میرے ساتھ کہنا ہے۔ یہ عقیدت کا سفر ہے، سب کہو صلی علی، یہ عقیدت کا سفر ہے، سب کہو صلی علی، یہ عقیدت کا سفر ہے، سب کہو صلی علی، سامنے ان کا نگر ہے، سامنے ان کا نگر ہے، سب کہو صلی علی، سامنے ان کا نگر ہے، سب کہو صلی علی، سامنے گنبد خضرا پڑھو ان پر درود، سامنے گنبد خضرا پڑھو ان پر درود، میری جنت پر نظر ہے، میری جنت پر نظر ہے، سب کہو صلی علی، میری جنت پر نظر ہے، سب کہو علی، میری جنت پر نظر ہے، سب کہو صلی علی، سامنے ان کا نگر ہے، سب کہو صلی علی، رو رہا تھا آپ کی فرقت میں ایک سوکھا تنا، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے لیے جب منبر بنا کے رکھا گیا تو کھجور کا وہ خشک تنا جس پر رسول پاک علیہ السلام پہلے ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس سے رونے کی آواز آنے لگی، تو رسول پاک علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر اس پہ اپنا دست مبارک رکھا اور باقاعدہ اس کو ایسی تسلی دی جیسے چھوٹے بچے کو چپ کروانے کے لیے تسلی دی جاتی ہے، اس کو پھر کٹوا کے وہیں پہ دفن کیا گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے، شعر آپ کے دل تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو صلی اللہ کی پکار آئے گی، مسجد گونج جائے گا، سب مل کر پڑھیں گے، سنیے گا شعر۔ رو
میں پہلے پچھلے سال یہاں پہ سنا چکا ہوں اور اس کلام کے تقاضوں سے بھی آپ واقف ہیں اچھی طرح. اب تقاضے آپ نے پورے کرنے ہیں سارے. محبت کے ساتھ سنیے گا. میں آغاز کرتا ہوں. شہر مدینہ یاد آیا ہے, شہر مدینہ یاد آیا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے, عشق نبی میں دل تڑپا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے, وہ بھی اتنی. اور چومک جبریل رب نے عرش پہ بلوایا
تو اب میرا دل کو چاہتا تھا کہ میں آپ کو واقعہ سناتا، لیکن پھر جو وقت ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا. واقعہ میں پچھلے سال سنا چکا ہوں اور نتیجہ بھی بھولتے رہ گیا تھا، اس لیے آپ صرف شعر سنیے محبت کے ساتھ. بیت اللہ میں پہلے
صاحب چاہتے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے آتے رہے. اب ہم سب مل کر اپنی سماعتوں کو جس شخصیت کی جناب میں لے کے جانا چاہتے ہیں، میں یہ شعر پڑھ کر مائک ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں. میں آپ سب حضرات کی طرف سے التماس کر رہا ہوں حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ وہ ہم سب کو قیمتی باتیں ارشاد فرمائے اور جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں.